ہماری کئی دہائیوں پرانی فیملی کمپنی ہے جو ہاتھ سے بنی کشمیری قالین، ٹیپسٹری، پشمینہ اسکارف اور شالیں تیار کرتی ہے۔ مستقبل میں میرا اپنا ذاتی لوگو ڈیزائن کرنے اور ایک برانڈ بنانے کا ارادہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ وجوہات کی بنا پہ ہماری زراعت ترقی کی بجائے شاید تنزلی کی طرف چلی گئی ہے، تو چین یہاں پہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہماری کمپنی پاکستان میں بیج تیار کرتی ہے اور اس کی لاگت چین کی نسبت آدھی ہوتی ہے۔ رواں سال پاکستان میں 2 نئی اقسام کی منظوری دی گئی ہے اور پاکستان میں فروخت ہونے والے بیج 2.5 لاکھ کلو گرام سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ہم اس نمائش میں ایندھن سے بجلی میں تبدیل کیے ہوئے فورک لفٹ ٹرک کی نمائش کر رہے ہیں۔ چونکہ ایندھن سے بجلی کا رجحان ناقابل تنسیق ہے، اس لیے یہ تناسب زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ناظرین محترم، ہر اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سب کو پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ آج 2 مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، جناب کامران رسول جو کہ وولکس ویگن گروپ چائنا میں کوالٹی مینجمنٹ سے منسلک ہیں، اور جناب عبید الرحمان جو پاکستان ایمبیسی کالج بیجنگ میں پروفیسر ہیں۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تیسری چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں پاکستان کے نمائش کنندگان کون سی پروڈکٹس لائے ہیں، آئیے پاک چائنا ٹریڈ میں ہماری رپورٹ دیکھیے۔ میرے خیال میں کچھ مختلف ڈیزائن بہت فنکارانہ ہیں، میں نے ایسا پہلے نہیں دیکھا۔ میں صرف اپنی فیملی کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتی ہوں۔ یہ قومیتی خصوصیات کی حامل پشمینہ ساخت اور عمدہ کڑھائی والی ہیں۔ وبا پھیلنے کے بعد تیسری CIIE ایسی پہلی نمائش ہے جس میں ہم نے شرکت کی۔ پچھلے سال ہماری فروخت بہت اچھی رہی، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ یہ سال بھی اچھا رہے گا۔ چین نے وبا پر بہت اچھے طریقے سے قابو پایا ہے، دنیا کے کسی اور ملک نے اتنا اچھا کام نہیں کیا۔ نقل و حمل بہت آسان ہے، نمائشی اشیاء براہ راست بوتھ پر پہنچا دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ منتظمین غیر ملکیوں کے لیے ویزا انویٹیشن بھی فراہم کرتے ہیں، جو چین میں کاروبار کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ تیسری CIIE میں پاکستانی نمائش کنندہ ہمارے لیے لکڑی کی مصنوعات، کمبل، شالیں، چرمی سامان، کھالیں اور دیگر مصنوعات لائے۔ This is our cultural products. ہماری مصنوعات پاکستانی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں اور ہاتھ سے تیار کرتا ہے۔ ہمارا فرنیچر زعفرانی ناشپاتی کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ یہ لکڑی ہائینان کی ہوانگ خوالی لکڑی جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ ہوانگ خوالی سے سستی ہے، اور یہ فرنیچر عام طور پر پاکستان میں لاہور، سلاں والی، چنیوٹ اور کراچی میں بنایا جاتا ہے۔ ہمارا چمڑے کا سامان سیالکوٹ اور دیگر شہروں سے درآمد کیا جاتا ہے اور چین کے شہر گوانگچو میں اس پر پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ ہماری کئی دہائیوں پرانی فیملی کمپنی ہے جو ہاتھ سے بنی کشمیری قالین، ٹیپسٹری، پشمینہ اسکارف اور شالیں تیار کرتی ہے۔ بلندی کی وجہ سے کشمیر میں مقامی پشمینہ بہت گرم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ علاقہ سرد ہے، اس لیے سردی سے اتنا ہی بہتر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہاتھ سے بنائی کے ہنر کی تاریخ 2300 سے زائد سال پرانی ہے۔ ہم اپنی مصنوعات کے لیے مفت لائف ٹائم مرمت کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اگر زیادہ عرصہ استعمال سے مصنوعات خراب ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے پاس مرمت کے لیے بھیجی جا سکتی ہیں۔ چینی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کے فوائد، فروخت کے حجم اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں چینی نمائش کنندگان نے کہا۔ چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کی بدولت پاکستانی مصنوعات پر چین کے درآمدی محصولات نسبتاً کم ہیں، لہٰذا ہمیں چین سے بہت سے آرڈر موصول ہوئے ہیں۔ نمائش کے بعد بہت سارے گاہک واپس ہمارے پاس آ چکے ہیں اور دوبارہ خریدنے کے لیے انہوں نے ہم سے وی چیٹ کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ چین کی سو کڑھائی میں کھینچنے کے لیے نیچے ایک فریم ہوتا ہے، اس لیے یہ قدرے آسان ہے۔
لیکن کشمیری پشمینہ کڑھائی کے لیے فریم نہیں ہوتا، لہٰذا اسے گھٹنوں پر رکھا جاتا ہے اور ایک ایک ٹانکا ہاتھ سے لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شال کو مکمل ہونے میں 3 سال کا وقت لگتا ہے۔ ہماری مصنوعات کی قدر میں کمی نہیں ہوتی اور ہر سال قیمت میں تقریباً 5 سے 10% اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ اسکارف بننے میں کاریگروں کو 1 سے 2 ماہ لگے ہیں، جبکہ کچھ کو 3 سے 6 ماہ لگے ہیں۔ یہ سبھی ہاتھ سے تیار کردہ ہیں۔ چونکہ ہمارے اپنے ڈیزائنرز اور فیکٹریاں ہیں، کوئی مڈل مین نہیں ہے، جس کی وجہ سے قیمت پر فرق پڑتا ہے۔ ہماری مصنوعات کی قیمت مناسب ہے۔ I have just now mentioned چونکہ میں نے صرف پچھلے چند برسوں سے پاکستانی ثقافتی مصنوعات کا کاروبار کرنا شروع کیا ہے، اس لیے میرا ابھی تک اپنا کوئی برانڈ نہیں ہے۔ مستقبل میں میرا اپنا ذاتی لوگو ڈیزائن کرنے اور ایک برانڈ بنانے کا ارادہ ہے۔ جو چینی فرنیچر ہے وہ زیادہ تر مشینی کام سے بنایا جاتا ہے، اس پہ جتنا بھی کام ہے وہ آپ کو مشینوں کا دکھائی دے گا۔ اس کے مقابلے میں جو پاکستانی چینیوٹ کا خاص طور پہ فرنیچر ہے وہ سارا ہاتھ کا کام ہے، اور اس سائز کا ایک تختہ مشکل سے 2 فٹ بائی 2 فٹ کا ایک تخت جو ہے اس کے لیے ممکن ہے ایک کاریگر کو 1 دن یا 2 دن لگ جائیں، اس کی جو مختلف اس پہ گلکاری کرنی ہے اس نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یقیناً اس کو خریدیں گے، اس کی پائیداری کی وجہ سے، اس کے اوپر کی گئی جو مختلف گلکاریاں ہیں ان کی وجہ سے۔ مختلف پاکٹ والیٹ سائزز کے لوگ ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں جو کہ مہنگے سے مہنگی چیز بھی خریدنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اتنی مہنگی چیز نہیں خریدنا پسند کرتے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے بائرز جو ایسا ٹیسٹ جن کا ہو کہ جو ہینڈ میڈ فرنیچر کو زیادہ جو ہے خریدنا پسند کریں گے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں پاک چائنا ریسپانس۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کی مستقل ترقی کے ساتھ ساتھ چین اور پاکستان کے مابین زرعی تعاون آہستہ آہستہ گہرا ہو گیا ہے۔ درمیانی سے طویل مدتی زرعی سائنس اور ٹیکنالوجی، زرعی پروسیسنگ، زرعی تجارت اور زرعی انفراسٹرکچر کی تعمیر میں 2 طرفہ تعاون مستقبل میں اچھے امکانات سے لطف اندوز ہوگا۔ نومبر کے وسط میں منعقدہ چین پاکستان زرعی تعاون اور امکانات کے بارے میں ویبنار میں چین اور پاکستان کے زرعی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور اسکالرز نے گرما گرم تبادلہ خیال کیا۔ چونکہ زراعت پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس شعبے میں پاکستان اور چین کے مابین تعاون پاکستان اور ہم سب کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا۔ چین پاکستان کے ساتھ زرعی، دیہی اور صنعتی ترقی کے تجربات بانٹنے، علاقائی فضائی تحفظ کی مشترکہ حفاظت اور پاکستان میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان اپنی کمزوری دور کرنے اور زراعت کے شعبے میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے چین کی ماضی کی کامیابیوں اور اس کی آئندہ زرعی ترقیاتی اسکیموں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے گا۔ پاکستان اور چین کے قدرتی وسائل تکمیلی ہیں، جس نے 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ زرعی سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کے معاملے میں پاکستان میں بہتر بیج ٹیکنالوجی، پروڈکشن مینجمنٹ ٹیکنالوجی اور پانی کی بچت آبپاشی ٹیکنالوجی میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ہم ایسے شعبوں میں باہمی تعاون کے خواہاں ہیں کیونکہ اس دور میں پاکستان کو فصلوں کی اقسام میں مسلسل جینیاتی بہتری لانے کی ضرورت ہے، جو خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جینیٹک پول اور بائیو ٹیکنالوجی کا تعاون ہماری ایک بہت بڑی مدد ہوگی۔ اس سال پاکستان نے کم پیداوار اور بیجوں کی کمی کی وجہ سے روئی درآمد کی، جو آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے منفی اثرات کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ بیج تیار کرنے اور استعمال کرنے والے ایک بڑے ملک کی حیثیت سے حالیہ برسوں میں چین نے بیلٹ اینڈ روڈ سے منسلک ممالک میں بیج کی صنعت اور زرعی ترقی میں بین الاقوامی تعاون کو فعال طور پر فروغ دیا ہے۔ پچھلے سال ون آل اور ووہان میں واقع ہوانگ چونگ زرعی یونیورسٹی نے بیلٹ اور روڈ سے منسلک ممالک کے طلباء کی بھرتی کے لیے مشترکہ طور پر بین الاقوامی تعاون کی کلاس کا آغاز کیا۔ ہماری ممبر کمپنی لونگ پھنگ ہائی ٹیک نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور زرعی تعاون کو آگے بڑھانے میں پہل کی۔ دونوں ممالک اعلیٰ معیار کے بیجوں کی تجارت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور تجارتی فصلوں کے بیجوں کی بہتری کے حوالے سے مشترکہ تحقیق کو تقویت بخش سکتے ہیں۔
पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी से ज्यादा चीनी ज़रूरी कारोबारी इदारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी है। सीपेक के तहत नए चैलेंजों और जबरदस्त मौके के पेश नजर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और निजी सरमायाकारी बड़े पैमाने पर आ रही है। हम सिर्फ चीनी कंपनियों की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए एक मखसूस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करेंगे। अगर किसी चीनी कंपनी को मुआवनत की जरूरत है या कोई मालूमात चाहिए तो BOI से राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के मजमूई माशी माहौल में दरमियानी और तवील मुद्दती तरक्की की सलाहियत में बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है और सरमायाकारी की पॉलिसियाँ और कवायद व ज़वाबित तेजी से पुख्ता हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के माबैन मुस्तकबिल में ज़रूरी साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़रूरी मसनूआत की प्रोसेसिंग, ज़रूरी मसनूआत की तजारत और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में ताउन का वादा उम्मीद अफजा है। ज़राअत में चीन और पाकिस्तान के माबैन ताउन न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरी जदीदकारी की सतह को बुलंद कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान को फी यूनिट रकबा में अनाज की पैदावार में इजाफे और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत में भी मदद मिल सकती है। चीन पाकिस्तान FTA के दूसरे मरहले के अमल में आने के बाद ज़रूरी बरामदात में इजाफे से पाकिस्तान के तिजारती खसारे को भी कम करने में मदद मिलेगी। अगले साल चीन और पाकिस्तान के मबैन सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक सीपेक के तहत ज़राअत और दीगर शोबों में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करते रहेंगे ताकि राहदारी के समरात और मुस्बत नताइज को दोनों ममालिक के अवाम के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। उम्मीद है कि ज़राअत के मैदान में ठोस नताइज और कामयाबियां हासिल करने के लिए दोनों ममालिक के सिफारत खाने और दोनों हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपेक बेहतरी और तोसी के एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। ताउन के नए मरकज़े निगाह के तौर पर ज़राअत के मैदान में बहुत ज्यादा काम करना है। सीपेक मंसूबे न सिर्फ पाकिस्तान की सनतों को फरोग देने वाले हैं बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत को भी फरोग देने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से कुछ वजूहात की बिना पे हमारी ज़राअत तरक्की की बजाय शायद तनज़्ज़ुली की तरफ चली गई है। तो चीन यहाँ पे एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है और चीन ने इसमें बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे ये जो दोगला बीज है, दो नस्ला बीज जिसको कहते हैं, या हाइब्रिड बीज मुख्तलिफ चीज़ों का, ये असल में जब तक आप मुतारिफ नहीं करवाएंगे तो आपकी जो फसल की वो बढ़ नहीं पाएगी। उसको बढ़ाने के लिए आपको इस तरह का जो जदीद बीज है वो इस्तेमाल करना चाहिए और बाकी कुछ हुकूमती सतह पे मदद और ताउन जो आम किसान तक पहुँचे तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर भी उसका ताल्लुक जो है वो किसानों पर इफेक्ट होता है। कई जगह ऐसी है जो बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है मगर पानी ना होने की वजह से वो ज़मीन इस्तेमाल में सही तरह से नहीं हो सकती। लेकिन जो पानी का निज़ाम आपने बताया बड़ा फरसूदा है, उसमें पानी ज़ाया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरह चाइना में ये ड्रिप सिस्टम है कि आप वो जो है ना कतरा कतरा करके थोड़ा थोड़ा पानी पहुँचता है तो उससे फसल भी ज़्यादा उगती है। और हाइब्रिड बीज अगर वो चाइना से इम्पोर्ट कर लिए जाएँ और उस पर किसानों को ट्रेनिंग मिल जाए तो एक बहुत अच्छा जो है एक इस तरह के मौके फराहम हो सकते हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बड़ा फ़रोग़ मिले। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
नाजरीन, अब हम देखते हैं CPEC पायनियर। माशी तरक्की के मुकाबले में मैं समझती हूँ कि ज़राअत बुनियादी और ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान इस साल टिड्डी दल का शिकार हुआ है। अब अहम बात यह है कि अगले साल खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए। मैंने पाकिस्तानी चावल खाए हैं, ये लजीज और खुशबूदार हैं। स्मार्ट ज़राअत अहम समत है और कुछ नई अक़साम यकीनी तौर पर पैदा होंगी। नई ज़राई किस्में बहुत तजुर्बाती हैं। सबसे पहले हमें मच्छी की बेहतरी के साथ आगाज करना चाहिए और नई अक़साम पैदा करनी चाहिए। वबा की वजह से इस साल बहुत से ममालिक और खित्ते खुराक की मुकामी किल्लत को रोकने के लिए कोशा हैं। इसलिए अनाज की बरामद पर पाबंदी की पॉलिसी शुरू की है, जिससे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी होती है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हल बुनियादी तौर पर फी एकड़ काश्त शुदा ज़मीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मरकूज है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चीनी माहिरीन नमकीन मिट्टी में समुद्री पानी के चावल की काश्त से मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रई माहिर और युआंगलुंग फिंग हाई टेक एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड के नायब सदर यांग युआन चू ने चौथे यांगलिंग बैनुल-अक़वामी सीड इंडस्ट्री इनोवेशन फोरम में चाइना इकोनॉमिक नेट को इंटरव्यू देते हुए ताज़ा तरीन पेशरफ के हवाले से बताया। तकनीकी तौर पर समंदरी पानी के चावल खारे खुरदरी मिट्टी को बर्दाश्त करने वाले चावल हैं। चीन में 1.5 बिलियन एकड़ नमकीन अलकली अराजी है, जो मुस्तकबिल के अहम काश्तकारी ज़खायर के ज़मीनी वसाइल हैं। हमें समंदरी पानी के चावल की मुख्तलिफ अक़साम तैयार करने और बुनियादी टेक्नोलॉजी पर तहकीक को तेज करना चाहिए। हमने मुल्क भर में 10 मकामात पर 1 लाख एकड़ रकबा काश्त करने का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें पहले की निस्बत 20,000 एकड़ से जायद का इजाफा किया गया है। इन मकामात की अक्सरियत जैसा कि सिंकियांग में इस साल फी एकड़ पैदावार का तखमीना 500 किलोग्राम से ज्यादा था। अब कुछ मकामात पर आजमाशी तौर पर की जाने वाली बवाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। युआन और उसकी टीम का हदफ है कि 100 मिलियन मकाब नमकीन अराजी को काबिले काश्त जमीन में तब्दील किया जाए, जिससे अंदाजा है कि हर साल 30 अरब किलोग्राम चावल बरामद हो सकता है, जिससे मजीद 80 से 100 मिलियन लोगों का पेट भरा जा सकता है। पाकिस्तान में लगभग 500 से 600 मिलियन मकाब अराजी शदीद नमकीन अल्कलाइन है, जिसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पंजाब के इलाके लाहौर में हमारे धान के तजुर्बाती खेत इंतहाई नमकीन हैं। हम पाकिस्तान में नमकीन अलकली मिट्टी की काश्त के मसले को हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में नमकीन अलकली जमीन को बर्दाश्त करने वाली एक नई किस्म का इंतखाब किया गया है और इसके नमकीन पानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत गुआंगडुआंग सूबे में लगाए जाने वाले सी राइस 86 से ज्यादा है। इंतखाबी अफजाइश अभी जारी है और बीजों की काश्त में आम तौर पर 8 से 10 साल लगते हैं। यांग युआन चू ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि 2010 से पहले कंपनी बुनियादी तौर पर चीन में पाई जाने वाली इकसाम को पाकिस्तान में आजमाइश और फरोग के लिए इस्तेमाल करती थी। बाद में पता चला कि R&D और लोकलाइजेशन पाकिस्तान में बेहतर इकसाम के फरोग को तेज कर सकती है। लिहाजा 2010 में पाकिस्तान में एक ब्रीडिंग स्टेशन कायम किया गया था। हमारी कंपनी पाकिस्तान में बीज तैयार करती है और इसकी लागत चीन की निस्बत आधी होती है। रवां साल पाकिस्तान में 2 नई अक़साम की मंजूरी दी गई है और पाकिस्तान में फरोख्त होने वाले बीज 2.5 लाख किलोग्राम से तजावुज कर चुके हैं। गार्ड ज़राई तहकीक और खिदमात के सेल्स मैनेजर M काशिफ नवाज ने कहा कि 2007 से कबल कंपनी बुनियादी तौर पर चीन से बीज दरामद करती थी। अब पाकिस्तान में पैदा होने वाले 80% बीजों को मुकामी तौर पर फरोख्त किया जाता है और बाकी बांग्लादेश और फिलिपाइन जैसे मुकामात पर बरामद किया जाता है। ये सबसे पहली जो चीज है वो बीज है कि आप ऐसा बीज बना लेते हैं कि जो ऐसी शोरज़दा और नमकीन पानी वाली और इस खारी ज़मीन में काबिले काश्त हो, जो ये सबसे पहली चीज़ है। और इसमें आम किसान से ज़्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो, और ख़ास तौर पे वो जिस मरकज़ नस्ल अफ़ज़ाई मरकज़ का आपने जिक्र किया, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इन मराकज़ की तादाद में भी इजाफा करे। ये मुख्तलिफ जगहों पे बनाए जाएं और वहाँ पे इस पे ज़्यादा काम किया जाए कि वो पहले वो बीज हासिल किया जाए
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو کچھ ایسی سہولیات دی جائیں، کچھ ان کو ایسے ٹیکس میں چھوٹ دی جائے تاکہ وہ اپنی اس رقبے کو کاشت کرنے کی کوشش کریں جو ابھی بنجر پڑا ہے. کیونکہ دیکھیے ابھی چونکہ اس زمین میں کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا، اور ایک کسان جس کی وہ ملکیت ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے غیر ضروری ہے، اور اگر وہاں پہ وہ کچھ کاشت کرنا چاہتا ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے صرف سرمایہ ضائع ہوگا. تو حکومت کو کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ انہیں بیج، اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مار دوائیں اور دوسری اور کھاد اور ادویات، یہ تمام چیزیں آسان اقساط پہ یا تو کسانوں کو مہیا کی جائیں، اور پھر اس بات کو ضروری بنائے حکومت کہ ان کے اس فصل کو وہ خریدے گی اور ان کو کچھ قیمت ملے گی. ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں سی فیکٹ نیز. میں ترقی کے اس دور میں لامحدود امکانات سے بہت متاثر ہوں. حالیہ برسوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. ماضی میں سب ڈیزل فورک لفٹ ہوتے تھے لیکن اب بجلی پر چلنے والے ہیں. میں ہر سال آتا ہوں. اب یہاں زیادہ سے زیادہ نئی ٹیکنالوجیز اور نئی مصنوعات موجود ہوتی ہیں. میں نئی توانائی سے متعلق مصنوعات کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں. شنگھائی میں منعقدہ سیمیٹ ایشیا 2020 میں 600 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی معروف کمپنیوں نے ہائی ٹیک مصنوعات اور ٹیکنالوجیز کی نمائش کی، جن میں مربوط سسٹم سولوشنز، آٹومیٹڈ گائیڈڈ وہیکلز، فورک لفٹ اور ایکسیسریز، لاجسٹک روبوٹ وغیرہ شامل ہیں. اس وقت سبز، ماحول دوست اور ذہین مصنوعات اور رجحانات بن چکی ہیں. چنانچہ اس نمائش میں کون سی نئی توانائی کے فورک لفٹ ٹرک نمائش کے لیے رکھے گئے؟ ہم اس نمائش میں ایندھن سے بجلی میں تبدیل کیے ہوئے فورک لفٹ ٹرک کی نمائش کر رہے ہیں. ہم ڈیزل گاڑی کا باڈی فریم استعمال کرتے ہیں اور اس کے فیول ٹینک کو بجلی کے نظام میں لیتھیم آئن بیٹری سے تبدیل کرتے ہیں. عام طور پر ہماری ڈیزل گاڑیوں کا اخراج منی بس سے 30 گنا زیادہ ہوتا ہے. ہماری خواہش ہے کہ اخراج اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں کو برقی گاڑیوں سے تبدیل کیا جائے. ہماری پیٹرول سے بجلی پر منتقل ہونے کی بنیادی ٹیکنالوجی کا تعلق گاڑی کے درمیانی حصے سے ہے. عام طور پر انجن، فیول ٹینک اور ٹرانسمیشن سب ایندھن سے چلنے والی گاڑی کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. پھر ہم نے ایک لیتھیم بیٹری، کنٹرولر اور الیکٹرک موٹر ڈال دی اور یوں پیٹرول کو بجلی سے تبدیل کر دیا گیا. ماضی میں ہمارے ملک میں پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کا تناسب 90% سے زیادہ تھا. آہستہ آہستہ کمی ہوئی. اب ہمارے ہاں تقریباً 70% گاڑیاں ابھی بھی پیٹرول سے چلتی ہیں اور ان میں سے 30% بجلی یا نیو انرجی گاڑیاں ہیں. چونکہ ایندھن سے بجلی کا رجحان ناقابل تنسیق ہے، اس لیے یہ تناسب زیادہ سے زیادہ ہوگا. ہم نے ہائیڈروجن فیول سیل فورک لفٹ ٹرک متعارف کرائے ہیں. ایک ہائیڈروجن فیول سیل ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس کو پانی میں تبدیل کرتا ہے اور اس عمل میں بجلی پیدا ہوتی ہے. دھوئیں کے اخراج کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے علاوہ نیو انرجی فورک لفٹ کے فوائد کیا ہیں؟ پیٹرول سے چلنے والے فورک لفٹ ٹرکوں کو ہر سال مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں انجن آئل کی تبدیلی اور انجن کی مینٹیننس بھی شامل ہے. تاہم بجلی سے چلنے والی لیتھیم آئن بیٹریوں کو مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بالکل گھر کی ای بائک کی طرح ہے. آپ کو صرف اسے چارج کر کے استعمال کرنا ہے. لیتھیم آئن بیٹریاں کئی بار چارج اور ڈسچارج کی جا سکتی ہیں اور ہر ایک بنیادی طور پر 5 سال تک چلتی ہے. ہائیڈروجن فیول سیل کا فائدہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن کو ایندھن کے ٹینک میں پمپ کرنے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں اور یہ 8 گھنٹے تک چل سکتا ہے. اب ہمارے بالکل نئے فورک لفٹ میں واٹر پروف لیول بہت بلند ہے اور باہر کسی بھی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سب نے کم درجہ حرارت میں تجربات کیے ہیں جو -50 ڈگری تک جا سکتا ہے. فورک لفٹ کے موجودہ بین الاقوامی تعاون کی کیا صورتحال ہے؟ چین اور پاکستان کے مابین مستقبل میں تعاون کی کیا صورتحال ہوگی؟
ہماری مصنوعات 180 سے زیادہ ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں۔ پاکستان سے ہمارا 10 سالہ تعاون کا معاہدہ ہے۔ اب تک ہماری سالانہ اوس برآمدی مقدار 100 ٹرک ہے، جس کی کل مالیت تقریباً 1 ملین امریکی ڈالر ہے۔ ہمارے پاس ہر سال مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے اور ہم ان کی ضروریات کے مطابق کارکردگی میں بہتری اور اضافہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت وسطی ایشیا میں فروخت کی ہماری 10 سالہ تاریخ ہے۔ چونکہ ہمیں مقامی حفاظتی ضروریات پر عمل کرنا ہوتا ہے، ہمارے انجینئرز کو معیار کے مطابق ڈیزائن میں تبدیلی کرنا ہوتی ہے۔ ہمارے ڈیزائن کو کام کی مقامی نوعیت پر پورا اترنا چاہیے۔ پیچیدہ ماحول اور کچھ صارفین کی حقیقی صورتحال کے مطابق کچھ مخصوص نوعیت کے ڈیزائن ہوں گے۔ پاکستانی مارکیٹ کا حصہ اتنا بڑا نہیں ہے، لہٰذا زیادہ تر فورک لفٹ متعدد مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے مواد کا انگریزی میں ترجمہ کریں گے اور پھر فروخت کے بعد اہلکاروں کی تربیت کا بندوبست کریں گے۔ یہ نسبتاً سادہ اور سیکھنے میں آسان ہے، جس میں مینٹیننس وغیرہ بھی شامل ہوگی۔ تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اب ایسی گاڑیوں کی طرف جانا چاہیے کہ جو کم سے کم آلودگی پھیلائیں اور جو یہ جو نئی توانائی کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان گاڑیوں کو استعمال کریں۔ تو ان کا بہت زیادہ وہ ہے، اسکوپ تو بہت زیادہ ہے۔ ان مینڈ وہیکل کے اندر پھر بہت سارے سینسرز ہوتے ہیں جس سے وہ جو ہے نا ہیٹ ڈیٹیکشن یا ہیومن باڈی ٹیمپریچر ڈیٹیکشن کے ذریعے وہ ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں پہ اس وقت جو ہے جو انسان ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی کیسے مدد کی جائے۔ تو میرے خیال سے صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے لیے اس طرح کے ان مین وہیکل ضرور چائنا سے لے کے رکھ لے جو کہ جو ہے نا مطلب ہیزرڈس اور جس طرح ڈیزاسٹر اور انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں وہ یوز کیے جائیں تاکہ انسانی جانوں کو بھی بچایا جا سکے اور جو ہمارے جوان آرمی کے یا فائر بریگیڈ کے ہیں ان کی جانوں کو بھی زیادہ خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ ناظرین، پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔